السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب الحسامی صفحہ نمبر 17 اور اولاً کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحکم المجاز وجود ما ارید به خاصا کان او عاما کما هو حکم الحقیقہ، ولہذا جعلنا لفظ الصاع في حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين عاما فيما يحله ويجابره، وأبى الشافعي رحمه الله ذلك وقال لا عموم للمجاز لأنه ضروري يصار إليه توسعة للكلام، وهذا باطل لأن المجاز موجود في كتاب الله تعالى والله تعالى يتعالى عن العز والضرورات۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، اسی عبارت کا آج ہم مطلب بیان کر دیتے ہیں۔ ماقبل میں صاحب کتاب نے حقیقت اور مجاز کی تعریف کی، پھر اس کے بعد میں مجاز کی دو قسموں کو بیان کیا، یعنی اتصال صوری اور اتصال معنوی۔ پھر اتصال صوری کی دو قسمیں بیان کی تھیں۔ بہرحال مجاز کا اب تک حکم بیان نہیں کیا، مجاز کی اور نہ ہی حقیقت کا حکم بیان کیا۔ تو پیارے بچوں، حقیقت کے حکم میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوتا ہے۔ اگر وہ لفظ عام ہے تو عام اس کا معنی موضوع لہو جو ہے ہوگا وہ بھی عام رہے گا، اور لفظ اگر خاص ہے تو اس کا معنی موضوع لہو بھی خاص رہے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن رہا مجاز، لفظ جب اپنے معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہوتا ہے تو معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہونے کے وقت احناف کے نزدیک اگر وہ لفظ عام ہے تو معنی غیر موضوع لہو سے بھی عموم مراد ہوگا، اور اگر لفظ خاص ہے تو معنی غیر موضوع لہو بھی خاص ہی ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے حقیقت کے لیے عموم اور خصوص ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے احناف کے نزدیک مجاز کے لیے بھی عموم اور خصوص ہوتا ہے۔ جب عموم اور خصوص ہوتا ہے، لفظ اگر عام ہو تو عموم مراد، لفظ خاص ہو تو خصوص مراد۔ لفظ خاص ہو جیسے لفظ اسد بولا، معنی غیر موضوع لہو مراد لیا، رجل شجاع مراد لیا۔ لفظ اسد دیکھو خاص ہے نا، جب خاص ہے تو ایک ہی رجل شجاع جو بھی معین و مخصوص جو بھی مراد ہو وہی ایک ہی شخص مراد ہوگا۔ رجل شجاع وہی ایک ہی رجل شجاع جو مخصوص ہے وہی مراد ہوگا۔ تو لفظ خاص ہے تو معنی غیر موضوع لہو بھی یہاں پر خاص ہوگا۔ لفظ عام ہو تو معنی غیر موضوع لہو بھی عام ہوگا ہمارے نزدیک مجاز میں عموم ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے الفاظ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، یہ فرمایا۔ تو یہاں پر مانا ہے کہ درہم کو ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے مت بیچو، کیونکہ یہ ربا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے ولا الصاع بالصاعین، ایک صاع کو دو صاع کے بدلے مت بیچو۔ پیارے بچوں، تمام ائمہ مجتہدین کا، تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ لکڑی کا جو پیمانہ ہوتا ہے، صاع ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے نا، اس لکڑی کے ایک پیمانے کے بدلے دو پیمانے یا دو پیمانوں کے بدلے ایک پیمانہ بیچنا، اس میں بالاتفاق بالاجماع کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، سب کا اتفاق ہے کہ جائز ہے یہ۔ اس لیے جب اجماع ہے اس بات پر کہ صاع کو دو صاع کے بدلے بیچنا جائز ہے، تو اب یہاں پر حدیث پاک میں جو ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، صاع سے مراد لکڑی کا جو پیمانہ صاع ہے بنفسہ ہی وہ مراد نہیں ہے، حالانکہ معنی حقیقی معنی موضوع ہو تو وہی لکڑی کا پیمانہ ہے اس کا،
اب سا سے مراد وہ نہیں ہوگا اسی اجماع کی وجہ سے. تو اب اس سے معنی غیر موضوع لہو مراد ہے. معنی غیر موضوع لہو کیا ہے؟ یعنی سا، جو سا ہے لکڑی کا پیمانہ ہے، وہ لکڑی کا پیمانہ جن چیزوں کے لیے محل بنتا ہے، ظرف بنتا ہے، وہ مراد ہوں گے. یعنی جن چیزوں کو اس پیمانے سے ماپا جاتا ہے وہ چیزیں مراد ہوں گی، چاہے وہ مطعومات کی قبیل سے ہوں یا مطعومات کے علاوہ کسی اور قبیل سے. بہرحال ما یحل بالسع، ما یجابرہ السع یا ما یسعہ السع مراد ہے سا بول کر یہاں. تو معنی غیر موضوع لہو مراد ہو گیا. معنی غیر موضوع لہو جب یہاں پر مراد ہے، اور احناف کے نزدیک مجاز میں بھی عموم ہوتا ہے اگر لفظ عام ہو. تو یہاں پر دیکھیے لفظ عام ہے، السا کہا ہے. کیا کہا؟ السا. السا پہ الف لام فرماتے ہیں استغراق کا ہے، جو بہت سارے افراد کو شامل ہوگا. تو اس لیے اس میں عموم ہوا السا میں، کوئی مخصوص سا مراد نہیں ہے. کیونکہ مخصوص سا مراد لینے کے لیے قرینہ چاہیے، دلیل چاہیے. تو لا تبیع الساع بالساعین سے الف لام یہ محلہ باللام ہے، استغراق مراد ہے، اور استغراق میں عموم ہوتا ہے. جب لفظ میں دیکھیے عموم ہوا تو معنی غیر موضوع لہو جب اس سے مراد ہے، یعنی ما فی الساع جب مراد ہے تو اس ما فی الساع میں بھی عموم ہوگا. اسی لیے امام اعظم اور احناف کے نزدیک اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے یہاں پر لفظ سا کو عام قرار دیا مطعومات اور غیر مطعومات تمام میں، جو بھی جن کے لیے بھی یہ سا محل اور ظرف بنے، چاہے وہ مطعومات ہو یا غیر مطعومات. تو عموم رکھا نا، تو ہر ایک کے اندر یہاں پر ربا کا تحقق ہوگا. اگر مطعومات کی قبیل سے کوئی چیز ہے کہ ایک سا کے بدلے دو سا یا دو سا کے بدلے میں ایک سا بیچ رہا ہے تب بھی ربا ہوگا. اور غیر مطعومات اگر ہیں، مثلا قلعی ہے، چونا ہے، رنگ ہے، پینٹ ہے، یا کچھ اور بھی ہے، سرما ہے، تو ان تمام یہ غیر مطعومات ہے. تو ان تمام کے اندر بھی اگر ایک سا کے بدلے دو سا بیچا تو ایسی صورت میں یہ بھی ناجائز ہوگا، اس میں بھی ربا کا تحقق ہوگا. تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک یہاں پر مجاز میں بھی عموم ہوا جیسے کہ حقیقت میں عموم ہوتا ہے. تو یہ مجاز کا ایک حکم بیان کر دیا. ساتھ ہی ساتھ اسی میں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت کا بھی یہی حکم ہے. اسی لیے مصنف نے کہا کما ہوا حکم الحقیقہ. لیکن حقیقت کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے مصنف نے اس کو حقیقت کے حکم کو الگ سے بیان نہیں کیا. مجاز کے حکم میں چونکہ اختلاف ہے امام شافعی کا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجاز کے لیے عموم نہیں ہوتا. ان کی اپنی سیدھی دلیل یہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے لفظ، کسی بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ضرورتاً کیا جاتا ہے بین طور کے لفظ کو اس کے معنی حقیقی میں استعمال کہیں کرنا متعذر ہو جائے، دشوار ہو جائے، یا معنی حقیقی یا کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کا معنی، اس کا لفظ موضوع نہیں مل پائے تو کسی لفظ غیر موضوع کو اس معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے. بہرحال ضرورت کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ مجاز میں لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور لہذا مجاز کا ثبوت اور تحقق ہی جب ضرورت پر مبنی ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے. کیسے ثابت ہوتی ہے؟ بقدر ضرورت. فرماتے ہیں امام شافعی جب یہاں پر سا ہے تو سا سے جب معنی غیر موضوع لہو مراد ہے تو مجاز مراد ہوا، اور مجاز بقدر ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، اور جو سے ضرورتاً ثابت ہو بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، یعنی جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے اتنا مراد لیا جائے گا اس سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب سا بول کر طعام مراد ہو گیا تو ضرورت تو پوری ہو گئی، بقدر ضرورت بس مراد لے لیا، ایک چیز مراد ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی.
جب تعام مراد لے کر ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس کو اس سے عموم مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجاز کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دلیل بھی ان کی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن صاحب کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس استدلال کا رد کرتے ہیں۔ ان کا رد کیا کرتے ہیں اس کو ہم بعد میں سنتے ہیں، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وحکم المجاز وجود ما ارید به خاصا کان او عاما، مجاز کا حکم یہ ہے کہ ان تمام افراد کا وجود اور تحقق ہوگا ما ارید به، جو اس سے مجاز سے مراد ہو۔ اگر وہ مراد مجاز خاص ہے تو وہ ایک ہی فرد مراد ہو جائے گا، عام ہے تو جتنے افراد کو وہ شامل ہے تمام مراد ہوں گے۔ اسی کو فرمایا وجود ما ارید به، مجاز سے جو مراد ہے اس کا وجود ہوگا، اس کا تحقق ہوگا، اس کا ثبوت ہوگا، وہ ثابت ہوگا، خاصاً کانا وہ عامہ، خواہ وہ خاص ہو یا عام ہو، کما ہوا حکم الحقیقہ، جیسے کہ یہی حقیقت کا بھی حکم ہے۔ جب ہمارے نزدیک مجاز کے لیے بھی عموم ہے، وَلِهَذَا جَعَلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے لفظ سا کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں، حدیث ہے لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، اس حدیث پاک کے اندر لفظ سا کو عامن کیا قرار دیا؟ جعلنا لفظ الساع عامن، عامن یہ جعل کا مفعول ثانی آگے آ رہا ہے، عام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سا سے مجاز مراد ہے، اور اتنا عام قرار دیا فیما یحلہ، کہا کہ سا بول کر جب ما فی السا مراد ہے، ما یسعہ السا مراد ہے، تو ما یسعہ السا جس کی بھی سا گنجائش رکھے، سا کے ذریعے سے جس کو بھی ماپا جائے، چاہے وہ مطعومات ہوں یا غیر مطعومات ہوں، جو بھی اس میں اتر جائے اس کے لیے حال بن جائے، وہ یجابرو، اور جو بھی اس کا مجابر ہو جائے، وہ سارے کے سارے ان تمام میں ہم نے اس لفظ سا کو عام قرار دیا۔ ٹھیک ہے، تو احناف کے نزدیک جیسے مطعومات میں ربا متحقق ہوگا کہ ایک سا مطعوم کے بدلے 2 سا مطعوم نہیں بیچ سکتے، ایسے ہی غیر مطعوم میں بھی یہ ربا متحقق ہوگا۔ وَأَبَى الشَّافِعِي رحمہ اللہ ذَلِكَ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انکار کیا۔ کس کا؟ اسی عموم کا کہ مجاز کے لیے عموم ہے، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا لا عموم للمجاز، مجاز کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ دلیل لأنہ ضروری، کیونکہ مجاز وہ تو ضروری ہے، ضرورتاً ثابت ہوا ہے۔ ضرورت کا ہم بیان کر چکے ہیں نا کہ مثلاً اس کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی معنی لفظ موضوع نہیں مل پایا تو لفظ غیر موضوع ہی کو اس معنی میں استعمال کر لیا، تو یہ معنی اس لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے معنی غیر موضوع بن جائے گا اس ضرورت کے پیش نظر، تاکہ کلام میں کشادگی تو پیدا کی جائے۔ ورنہ تو کوئی لفظ اگر کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہے اور اس لفظ سے وہ معنی ادا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر آدمی گفتگو کیسے کرے گا، بات چیت کیسے کرے گا اس کی؟ تو کلام میں وسعت اور گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ جواز رکھا ہے کہ ایک لفظ کو اس کے معنی غیر موضوع میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ ضرورتاً ہے۔ یہ امام شافعی فرماتے ہیں انہ ضروری، کیونکہ مجاز ضروری ہوتا ہے، ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، یصار الیہ، مجاز کی طرف پھیرا جاتا ہے، توسعۃ للکلام، کلام میں وسعت پیدا کرنے کے لیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وہذا باطل، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استدلال کرنا کیا ہے، اور یہ کہنا کہ مجاز کے لیے عموم نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، یہ کہنا باطل ہے۔ کیوں؟ لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مجاز
تردید کرتے ہیں صاحب کتاب کہ جو آپ نے کہا کہ مجاز کا ثبوت ضرورتاً ہوتا ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، کیونکہ ضرورت اور ضرورت ہم نے کیا بتائی تھی کہ لفظ اس کے معنی حقیقی میں اس معنی پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ حقیقی مل نہیں رہا ہے، تو غیر موضوع کو لفظ کو اس میں استعمال کر لیتے ہیں ضرورتاً مجبوراً، تاکہ کلام تو کر لیا جائے، کلام میں گنجائش اور کشادگی تو پیدا کی جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ باطل ہے، لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ، جناب اگر ضرورتاً مجاز کا تحقق ہوتا تو پھر مجاز تو اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے نہیں ہے؟ جگہ جگہ پر لفظ کو غیر معبوض لہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، دیکھو پیدا کرنے والا دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ، لیکن انہوں نے نسبت اپنی جانب کر لی، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کیا نہیں کہہ سکتے تھے لِيَهَبَ اللَّهُ لَكِ؟ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے۔ کیا ضرورتاً یہاں پر مجبوری کے پیش نظر یہاں پر کیا لفظ کو مجاز کی طرف پھیرا گیا؟ اس کو مجازی لوگ بھی کہیں گے، جریان کی نسبت قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ندیوں کی جانب ہے، حالانکہ ندی جاری نہیں ہوتی ہے، ندی کا پانی جاری ہوتا ہے، من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار، تو نہریں کبھی جاری نہیں ہوتی ہیں بچوں، نہر کا پانی جاری ہوتا ہے، مجاز ہے نہیں ہے؟ تو اللہ کی کتاب میں مجاز موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجاز کا ثبوت و تحقق ضرورتاً ہوتا ہے، تو معاذ اللہ ضرورتاً اگر تحقق ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی کو بھی ضرورت نہیں، اللہ تو تمام عز و ضرورات سے بے نیاز ہے۔ تو یہ تو خرابی آپ کی اس بات سے تو خرابی اس قرآن پاک کے اندر جو کہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، کلام الہی ہے، اس میں یہ پریشانیاں لازم آ جائیں گی، یہ خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں واللہ تعالی یتعالی عن العز و ضرورات، اللہ تعالی عز و ضرورات سے بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ہر لفظ کو اس کے معنی موضوع لہو میں استعمال کرائے، معنی موضوع لہو پر اس کا لفظ ہر لفظ اس کے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، اس سے کوئی عز اور کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے۔ آپ کی یہ تو بات تو یہ خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ لیکن پیارے بچوں، ابھی یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ جو امام شافعی نے کہا کہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، اور آپ نے اس بات کو لے کر اتنا بڑا اعتراض کر دیا کہ مجاز تو اللہ کے کلام میں بھی موجود ہے، تو وہاں پر کیا ضرورت؟ تو اگر امام شافعی نے جو یہ کہا ہے ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، لأنہ ضروری کیوں جو یہ کہا، اس ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یہ کبھی کبھی ہوتی ہے ضرورت متکلم اور کبھی کبھی ہوتی ہے ضرورت مخاطب۔ اگر امام شافعی کی مراد یہ ہے کہ ضرورت متکلم کی بنا پر معنی مجازی کی طرف پھیرا جاتا ہے، تب تو یہ اعتراض امام شافعی پر کتاب اللہ کو لے کر صحیح ہے۔ کیوں؟ اگر ضرورت سے مراد ان کی ضرورت متکلم ہے تو یہاں پر کتاب اللہ جو ہے وہ پورا کا پورا کلام اللہ رب العزت کا ہے، تو اللہ ہی کلام فرمانے والا ہے یہاں پر، اور ضرورت سے مراد ضرورت متکلم، تو یہ خرابیاں تو یہ پریشانی تو لازم آئے گی۔ لیکن اگر ضرورت سے مراد ضرورت مخاطب لی جائے، کیا مراد لی جائے؟ کبھی کبھی ضرورت مخاطب بھی ہوتی ہے کہ مخاطب متکلم جانتا ہے کہ لفظ کو معنی موضوع لہو میں اگر استعمال کیا جائے تو یہ مخاطب بات کو صحیح سے نہیں سمجھے گا، لیکن معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا جائے تو لفظ کا یہ معنی صحیح سے سمجھ لے گا۔ تو کبھی کبھی ضرورت مخاطب بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ متکلم یہ مخاطب جو ہے معنی حقیقی کو جانتا ہی نہ ہو، اس نے اپنے عرف میں
معنی مجازی ہی سنا ہو۔ تو اب ضرورت مخاطب کے پیش نظر لفظ کو معنی غیر موضوع لہ میں استعمال کیا گیا۔ تو یہاں تو اس صورت میں کہ حقیقت کی صحت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مخاطب نے ضرورتاً مجاز کا اعتبار کیا یا مخاطب کے لیے اعتبار کیا گیا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ امام شافعی پر کہنا، اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جو متن میں جو امام شافعی کو رد کر دیا گیا اور ان کو جو جواب دیا گیا اس کا یہ جواب متن کا صحیح نہیں ہوگا اگر جانب مخاطب میں ضرورت کا تحقق ہو۔ پھر جواب یہ ہوگا کہ جو عموم کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ عموم مجاز ہے، ہم تو یہی نہیں کہتے کہ عموم مجاز ہے، بلکہ عموم کسی نہ کسی لفظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا الساع کے اندر جو عموم سمجھ میں آیا وہ الف لام کی وجہ سے، الف لام استغراقی کی وجہ سے۔ تو اگرچہ لفظ سا معنی غیر موضوع لہ مستعمل ہے، لیکن الف لام جو استغراق کے لیے اس کا معنی حقیقی ہے عموم۔ تو الف لام سے جو عموم سمجھ میں آ رہا ہے وہ عموم اس کا معنی حقیقی ہے، اگرچہ لفظ معنی غیر موضوع لہ مستعمل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر مجاز عموم جو ہے وہ مجاز کے قبیل سے نہیں ہوگا، بلکہ عموم تو حقیقت کی قبیل سے ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک مجاز میں بھی عموم ہوگا، کیونکہ وہ عموم مجاز میں ہونے کے باوجود بھی حقیقت ہوگا، اس کے لیے کوئی لفظ موضوع ہی اس پر دلالت کرتا ہوگا۔ پھر یہ جواب صحیح ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اگلے سبق میں انشاءاللہ حقیقت اور مجاز کا ایک دوسرا حکم بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کتاب کو صحیح سے ضرور یاد کریں، ملان ضرور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھروں پر ہوں تو ہمارے جو اتنی محنت سے ہم پڑھاتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری ساری محنتیں اور کوششیں برباد کر دیں۔ ہمیں آپ سے بہت محنت کی امید ہے، لگن سے پڑھنے کی امید ہے، اس لیے ہم کوشش کر کے وقت نکال کر ریکارڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ریکارڈنگ کرنا آسان نہیں ہے، بچے بھی گھر پر شور کرتے ہیں۔ کس طریقے سے وقت نکال کر ایسا وقت نکالتے ہیں کہ جس میں بچے نہ بولیں، ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں پر بچے نہ آئیں، تو بڑی کوششوں سے، محنتوں سے ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں کہ آپ محنت سے پڑھتے ہوں گے، اور ہمیں ساتھ میں امید یہ بھی ہے کہ آپ جیسے باشعور طلبہ ہماری امیدوں کا قتل اور خون نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔